علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ All the praises to be Allah Azza wa Jal Almighty. کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear brothers and sisters, those who are listening to me and watching me live, today I have brought a very special subject. آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی بہترین سبجیکٹ لے کر کے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کس طرح سے دی جائے اور وہ ہم پر سب پر فرض ہے۔ اب وہ کیا کیا جائے اس کے لیے، تو کیا طریقہ ہے تعلیم دینے کا، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا طریقہ آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلم اولادکم رمایا رکوب الخیل والسباحہ، اپنے بچوں کو سکھاؤ تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیرنا۔ اسی طرح سے عثمان بن عفان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن الکریم کو خود بھی سیکھے اور لوگوں کو بھی سکھائے۔ اب یہ کیا ہو گیا، یہ صدقۃ الجاریہ ہو گیا آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سیکھ رہے ہیں، سکھاتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ابھی آپ کے بچوں کو آپ سکھائیں گے، سب سے پہلے تو گھر سے اتباع ہوگی نا، اتباع ہوگی۔ بدایا جو ہے وہ گھر سے کرنا ہے، ابتدا جو ہے وہ گھر سے کرنی ہے، سب سے پہلے گھر سے اتباع ہوگی، ابتدا ہوگی۔ تو اس کے لیے ابھی ہم میری دو بیٹیوں کو لے کر کے میں تو آپ لوگوں کے سامنے مختصر سا طریقہ بتاتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم صحیح البخاری کی حدیث لیں گے اور اس کے بعد میں اس کی تفسیر بھی لیں گے۔ اس میں سے ہم لیں گے زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے اوپر جو حدیث مبارک ہے وہ، اور اس کے بعد میں اس کی تفسیر زکوٰۃ کے بارے میں، اور قرآن الکریم میں سے ہم لیں گے جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ آیت، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم قرآن الکریم میں سے یہ آیت لیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ جو قرآن المجید کی انسائکلوپیڈیا ہے، یہ انسائکلوپیڈیا میں سے ہم اس کی تفسیر لیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ بول کر قرآن الکریم کی آیت سے۔ تو قرآن الکریم کی آیت سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو بچوں کو اس طرح سے ہم نے ٹرین کرنا ہے۔ یہ ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورہ کا نمبر ہے 3، سورہ کا نام ہے آل عمران پارٹ نمبر 4، یہ چوتھا پارہ ہے۔ اس کی آیت کا نمبر ہے 102 اور 103 کا ایک چھوٹا سا حصہ لیں گے ہم۔ 102 جو آیت ہے وہ مکمل لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ پوری دنیا میں
ہر جمعہ کے روز سنت رسول ہے، سنت اصحاب رسول ہے، سنت خلفائے راشدین ہیں اور تمام امام ہے تو اس کو پڑھتے ہیں. O you who believe, fear Allah by doing all that He has ordered and by abstaining from all that He has forbidden, as He should be feared. Obey Him, be thankful to Him, and remember Him always, and die not except in a state of Islam as Muslim, with complete submission to Allah Azza wa Jal. And the next ayah's first portion is وَاعْتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت نمبر 103 ہے. And hold fast all of you together to the rope of Allah, this Quranul Kareem, i.e. this Quranul Kareem, and be not divided among yourselves. There is also hadith. I would like to read it for you all people very quickly. Verse number 3, chapter number 3, verse number 103. It has been narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu in hadith book At-Tirmizi, Ibn Majah and Abu Dawud, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the Jews and the Christians were divided into 71 or 72 religious sects, and this nation will be divided into 73 religious sects, all in hell except one, and that one is the one on which I and my companions are today, i.e. following the Quran and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam sunnah, following Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, legal ways, orders, acts of worship, and statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now this is one, and what is a rope of Allah? اللہ کی رسی کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہماری بیٹی ہے وہ پڑھے گی. یہ لو، یہ بچوں کے لیے یہ ہے تو پڑھو یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. قرآن میں آیا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور وبھید میں نہ پڑو. سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 103. یہاں اللہ کی رسی سے تاتپریہ قرآن تتھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکشائیں ہیں. ان پر عمل کرنے سے ہی ایک ویکتی سچا مسلمان بن سکتا ہے، کیونکہ اسلام دھرم کے یہی دو سروتر ہے. جیسا کہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتھن آیا ہے کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت. ان پر سچے دل سے عمل کرنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا. اس کا پرمان یہ ہے کہ اسی آیت کے انت میں کہا گیا ہے
اللہ کی اس کرپا کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. تم ایک دوسرے کے شترو سے تو اس نے تمہارے دلوں کو پرسپر ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، جس کے کارن تم اس کی کرپا سے بھائی بھائی بن گئے. جبکہ تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا. اسی پرکار اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اسپشٹ کرتا ہے تاکہ تم مارگ پا سکو. ارتھات اللہ کی اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے کارن مدینہ کے دو ونش اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے شترو تھے بھائی بھائی بن گئے. جب اللہ کی یہ رسی ایسا چمتکار دکھا چکی ہے تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالے، بالکل قرآن تتھا حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کریں جو اس نے ان کو دی ہے. اسی کے ساتھ میں ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے پڑھا ہے، اور اسی کے ساتھ میں ابھی زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے اوپر حدیث مبارک پڑھی جائے گی. تو زکوٰۃ کے اوپر جو اس کے حدیث مبارک ہے، ایک تو ہو گیا قرآن الکریم کی آیت. وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ بچوں کو پہلے ہم نے قرآن الکریم کی آیت پڑھ کے سنائی، بچوں نے اس کے اوپر ہے تو صحیح سے اس کو سمجھا. انگریزی میں تھی اس کا ترجمہ، اس کے بعد میں وہ ہندی میں اس کا تفسیر کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے اللہ کی رسی کیا ہے وہ بتایا گیا. اب ہے تو چلتے ہیں مسئلے مسائل کی طرف. تو یہ بخاری شریف کی کتاب ہے جس کا باب کا نام ہے دا بک آف زکوٰۃ. اس کو عربی میں اس طرح سے کہیں گے کتاب الزکاۃ. اب یہ اس میں سے ہم لیں گے ایک حدیث مبارک، اور حدیث مبارک کے بعد میں ہم پھر دوبارہ سے جائیں گے اس کی تفسیر میں، جس میں ہماری دونوں بیٹیاں اس تفسیر کو باری باری پڑھے گی. تو قرآن الکریم کی آیت، قرآن الکریم کا انسائکلوپیڈیا سمجھنے کے لیے تفسیر والا، آسان زبان میں، ہندی میں، اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں، جو بھی زبان آپ کو آتی ہو. اس کے بعد میں جو ہے وہ ہے تو عربی لغات سے میں اس حدیث کو پڑھوں گا، اور انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا. یہ زکوٰۃ کا بارے میں ہے، مگر اس کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہم کو پتا ہونے چاہیے. وہ ہمارے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. میری دونوں بیٹیاں وہ زکوٰۃ کے مسائل پڑھے گی ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. کتاب الزکاۃ باب الوجوب الزکاۃ. یہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث معاذا رضی اللہ عنہ الی الیمن. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے پہلے کیا کیا؟ فقال، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادعوہم الی شہادتی ان لا الہ الا اللہ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب یمن میں جائیں گے ایز اے یمن کے گورنر بن کر کے، تو آپ پہلے ان لوگوں کو اللہ کے شہادتین کی طرف بلائیں، اس کی طرف دعوت دیں، اور شہادت گواہی ان سے دلوائیں، اور جب وہ گواہی دے چکے فَإِنَّهُمْ اطاعوا لذالک، اور اگر وہ آپ کی اتباع کر لیتے ہیں اس کے بارے میں، تو فَعْلِمُهُمْ، تو ان لوگوں کو بتا دو ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، تو ان کو بتانا کہ جب وہ شہادتیں دے چکے یمن کے لوگ، تو ان کو بتانا کہ اللہ عز و جل نے آپ پر 5 نمازیں دن اور رات کے اندر فرض قرار دی ہے۔ فَإِنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ اطاعوا، اور وہ لوگ اس پر اطاعت کر لیں، لذالک، اس چیز پر کہ شہادتن بھی دے دے اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لے، تو ان کو ابھی کیا کرنا ہے؟ فَأَعْلِمُهُمْ، تو ان کو بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقہ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر آپ ان لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے آپ لوگوں کے اوپر صدقہ زکوٰۃ واجب قرار دیا ہے، آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ یعنی طہارت، پاکی، آپ کے اموال کو، مال کو پاک کرنے کے لیے، تو خذو، تو ان لوگوں سے لینا، من الاغنیائہم، جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس سے لینا زکوٰۃ، وَتُرَدُّ، اور بانٹ دینا، لوٹا دینا، عَلَى الْفُقَرَائِهِمْ، اور وہ جو غریب غربے یتیم مساکین ہے ان لوگوں میں۔ The book of Zakat, chapter number 1, it is obligatory to pay the zakat. حدیث کا نمبر ہے 702، narrated Ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہما، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent Muaz bin Jabal رضی اللہ تعالیٰ عنہ to Yemen and said, invite the people to testify that La ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے کہ اللہ، and I am Allah's messenger۔ یہ حدیث ہے، اس میں ایسا جملہ آیا ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول فرسٹ پرسن ہے اور سیکنڈ پرسن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو فرمایا کہ I am Allah's messenger، اسلامک مونوتھیزم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ And if they obey you to do so، اگر وہ لوگ تیار ہو جائیں آپ کے اتباع کرنے کے لیے، then inform them that Allah has enjoined on them 5 salat prayers in every day and night in 24 hours، and if they obey you to do so، اور اگر وہ اس پر بھی اتباع کر لیں، عمل کر لیں، then inform them that Allah has made it obligatory، فرض قرار دے دیا گیا ہے for them to pay the sadaqah min zakah from their properties, and it is to be taken from the wealthy among them and given to the poor among them۔ یہ 2 4 7 8 ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو تو پتہ چل گیا، ہمارے بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح سے ہے تو زکوٰۃ ہوتی ہے، حدیث مبارک ہے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اب جو ہے میری بیٹیاں یہ پڑھے گی، دونوں بیٹیاں اردو میں آپ کو پڑھ کر بتائے گی کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مال میں واجب ہے۔ نمبر 1، چڑھنے والے چوپائے،
نمبر 2 زمینی پیداوار، نمبر 3 اسمان یعنی سونا اور چاندی، نمبر 4 تجارتی مال۔ زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے: نمبر 1 اسلام یعنی مسلمان ہونا، نمبر 2 آزادی یعنی آزاد ہونا، نمبر 3 زکوٰۃ کے مال کا نصاب کو پہنچنا، نمبر 4 ملکیت کا کامل ہونا، نمبر 5 زمینی پیداوار کے علاوہ باقی چیزوں پر سال گزرنا۔ چوپایوں کی زکوٰۃ۔ ایسے چوپائے 3 قسم کے ہیں، یعنی اونٹ، گائے اور بکری۔ ان میں وجوب زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ جانور پورا سال یا اس کا اکثر حصہ چراگاہ میں چرنے والے ہو۔ نمبر 2 دودھ اور افزائشی نسل کے لیے ہو، ذاتی کام کے لیے نہ ہو۔ البتہ اگر تجارت کے لیے ہے تو ان کی زکوٰۃ مال تجارت کی زکوٰۃ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مال میں واجب ہے۔ پہلا چرنے والے چوپائے، دوسرا زمینی پیداوار، تیسرا اسمان یعنی سونا چاندی، چوتھا تجارتی مال۔ وجوب کی شرطیں یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے 5 کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1 اسلام یعنی مسلمان ہونا، نمبر 2 آزادی یعنی آزاد ہونا، نمبر 3 نصاب پہنچنا، نمبر 4 ملکیت کا کامل ہونا، نمبر 5 زمینی پیداوار کے علاوہ باقی چیزوں پر سال گزرنا۔ چوپائیوں کی زکوٰۃ۔ ایسے چوپائے 3 قسم کے ہیں، یعنی اونٹ، گائے اور بکری۔ ان میں وجوب زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ جانور پورا سال یا اس کا اکثر حصہ چراگاہ میں چرنے والے ہو۔ دوسری دودھ اور افزائش نسل کے لیے ہو، ذاتی کام کے لیے نہ ہو۔ البتہ اگر تجارت کے لیے ہے تو ان کی زکوٰۃ مال تجارت کی زکوٰۃ ہوگی۔ Well, brothers and sisters, I hope you liked this session today. It was something very beautiful session. Both the daughters were with me. Both the daughters were with me, mashallah, and they have recited. So how to train the children? You begin it today onwards. See, there is a great opportunity because it's a lockdown. Take the opportunity of the lockdown. Let your children memorize the Quranul Kareem, and you too can memorize the Quranul Kareem. It's the best opportunity. What we were bygone past, in the past bygone by bygone, جو کچھ بھی ہو گیا پیچھے ماضی میں، ابھی تو ہوش میں آ جاؤ. Wake up, this is a wake up call for all of us. اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور علی علیہ السلام کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک کو اچھے سے دھیان میں رکھیں کہ دونوں فرما رہے ہیں narrated by عثمان بن عفان and Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہما that Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said خیرکم، تم میں سے وہ شخص بہترین ہے، the one amongst you is the best one، من تعلم القرآن، جو خود بھی قرآن الکریم کو سیکھے، the one who learns himself about the Quran al-Kareem، تعلم القرآن وعلمہ، اور اس قرآن الکریم کو لوگوں کو بھی سکھائے، and teaches to the others. So this hadith you will find in many books of the hadith. Now Bafadla Rabbana, Alhamdulillah, both the daughters, they are studying and memorizing the Quranul Kareem. MashaAllah, they are the scholar of the Islam ad-Deen also. And the Darul Ulum is locked down. So the home should be the Darul Ulum made by the parents.
Oh, you parents, I'm requesting very earnestly to you all people, teach your children. Another hadith which I always says, and I have given the session in the swimming pool also. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلم لأولادكم رماية ركوب الخيل والسباحة. Rimaya means archery, bow and arrow. ركوب الخيل means ركوب means سواري, good سواري. خيل means ghoda, horse. ركوب الخيل والسباحة, swimming. Teach your children swimming. Oh my God! We Asian people, we are afraid to send our children to the swimming pool or to the river or to the sea. With the fear that they will drown. Oh, what a adverse thinking. کیا الٹا کیسی الٹی سوچ ہے ہماری کہ بچہ ڈوب کے مر جائے گا اس لیے اس کو بھیجنے کا نہیں. ارے بھائی بچہ ڈوب کے مر جائے گا اسی لیے اس کو سوئمنگ سکھاؤ. اور میں نہیں کہتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں, سرور کائنات, رحمت للعالمین, اپنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان سے فرماتے ہیں والسباح, سباح یعنی تیرنا, تیراکی سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو. تو امید کرتا ہوں میں ماشاءاللہ سے آج کا سیشن بہت پیارا تھا, خوبصورت تھا, اور یہ آپ لوگوں کے سب کے لیے یہ ہے, اس میں فرقوں کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. ابھی وہ آیت پڑھی دل یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے لوگوں, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, ارے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور فرقوں میں نہ بٹنا ہے. تو اسی کے ساتھ بس کرتے ہیں, اور دعا ہو جائے مختصر سی, اور درود کا اہتمام بہت زیادہ سے زیادہ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا راحم الیتامى والمساکین ارحمنا یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم وانصر كل مجاهدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان, كل بلاد, كل مناطق الدنيا يا رب العالمين. اللهم وانصرهم وانصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم يحفظهم واحفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم فاغفر لهم وفاغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم يرزقهم وهن وارزقنا أحسن الرزق في الدنيا وأحسن الرزق في الآخرة فإنك خير الرازقين. يا حي يا قيوم يا جبار المتكبر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کے ساتھ بھائی محمد یعقوب حشیم بیلیم کو ضرور سے دعائیں خیر میں یاد رکھیں. بہترین چیز ہے جو میں نے آپ کو دی ہے, میں نہیں فرماتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور میں نے میتھڈ بھی بتائی آپ کو ہے یہ سیشن کے اندر ہے, انشاءاللہ ضرور سے اتباع کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خبردار فرقوں میں نہ بٹنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.